اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر۔ حضرات گرامی، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بعثت اپنے اندر بے شمار خصوصیات قرآن حکیم کے مطابق اللہ جل شانہ کا سب سے بڑا احسان اور انسانی عقل و شعور سے بالا تر پہلو رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کے مطابق یہ دار دنیا اس قابل ہی نہیں کہ ایسی ہستی یہاں جلوہ افروز ہو۔ یہ ایک عجیب نکتہ ہے کہ رب کریم نے بندوں سے ہم کلام ہونے کے لیے وجود اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبب بنایا۔ یوں تو ہر نبی اللہ کی بات بندوں کو پہنچانے کے لیے مامور ہوا اور مبعوث ہوا، لیکن ہر نبی مخصوص قوم، ایک خاص زمانے، ایک خاص وقت کے لیے مبعوث ہوا۔ یہ بات منفرد ہے انسانی تاریخ میں کہ اللہ کا ایک نبی، ایک رسول بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کی طرف مبعوث ہو، تمام اقوام عالم کی طرف مبعوث ہو، تمام ممالک کی طرف مبعوث ہو، اور روئے زمین پر بسنے والے ہر فرد و بشر کو اسی کی زبان حق ترجمان سے اللہ کا پیغام پہنچے۔ یہ مقام و مرتبہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ شاعر نے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد ساری عظمتیں، ساری بزرگیاں، ساری لطافتیں، ساری پاکیزگیاں، سارے کمال اور ساری خوبیاں ایک ذات میں جمع ہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دنیا کے بارے حدیث قدسی میں بھی ہے اور متعدد احادیث نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ دنیا و ما فیہا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ بات بارہا ارشاد فرمائی گئی، اگرچہ دنیا بڑی حسین ہے
اگرچہ دنیا میں بے شمار لذائذ ہیں، بے شمار پہلو ہیں زندگی کے، کہیں اقتدار کی ہرس ہے، کہیں وقار کا سودا ہے، کہیں دولت کی ہوس ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حضور ایک مچھر کے پر جتنی قیمت نہیں رکھتا۔ پھر ایسی جگہ پر یا ایسے مقام پر یا ایک ایسی فضا میں اس ہستی کا کیا کام جو اللہ کے بعد اللہ کی ساری کائنات کے لیے اللہ کی رحمت کا سبب اور مجسم رحمت ہے۔ اگر ایسی بات ہے اور عظمت رسالت کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کے مثالی مسلمان اور اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ خود فخر فرماتا ہے، اللہ کے وہ بندے جنہوں نے 13 سالہ مکی زندگی میں دنیا کی ہر مصیبت برداشت کی اور رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے گھر بار، دولت، مال، جائیداد، شہرت، عزت، رشتے، ہر چیز قربان کر دی اور مہاجر کہلائے۔ اللہ کے وہ بندے جو بدر میں ایک لشکر جرار کے سامنے بے سر و سامانی کی حالت میں سفارا ہو گئے، اور اللہ کے وہ بندے جن کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، آج میں سارے کا سارا اسلام لے آیا۔ فرد کا نظریہ بن جانا، اسلام تو ایک نظریہ ہے، اسلام تو ایک کیفیت ہے، اسلام تو ایک بندے کا تعلق ہے رب کے ساتھ۔ کسی وجود کا نظریہ بن جانا یہ کمال صحابہ کرام ہی کا ہے، جس پر تصدیق فرمائی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میں یہ سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے فلن تعبد عبدا، کوئی پیشانی قیامت تک تیرے سجدوں سے آشنا نہیں ہو سکے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ بدر سے لے کر قیامت تک اہل بدر کا مقام یہ ہے کہ ان کے علاوہ سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ، سب کا اسلام بھی جمع کیا جائے تو اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ہیں کہ سب کے پاس شاید سارے کا سارا نہ ہو، اور وہ 313 سارے کا سارا اسلام ہے۔ ان 313 کو ارشاد فرماتا ہے، وہ بھی تو اسی محفل میں ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار کبھی میرے نبی کے حضور آواز اونچی نہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ اگر ایسا ہو گیا ان تحبط اعمالکم، یہ تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ مجھے تمہاری ہجرتوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری شہادتوں کی غرض نہیں ہے، مجھے تمہاری عبادات اور مجاہدی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ اگر اس کا عطف حبت اعمال پر ہے تو معنی یہ ہے
کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، لیکن اس کا معطوف لا ترفعوا اصواتکم بھی ہے، اور اگر اس کا عطف لا ترفعوا اصواتکم پر ہے تو معنی یہ ہوگا کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو میں تمہاری نیکیوں پر لکیر پھیر دوں گا۔ بلا ارادہ بھی کبھی اونچی آواز میں بات کر لی تو مجھے تمہاری کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آواز بلند کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ روبرو بیٹھے ہوئے آواز بلند ہو جائے، اس کا ایک معنی اور بھی ہے جسے معنی بعید کہا جاتا ہے۔ ہر جملے، ہر لفظ، ہر بات کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی قریب ہوتا ہے اور ایک معنی بعید ہوتا ہے۔ معنی بعید اسے کہتے ہیں جو عمل اس کے نتیجے میں ظہور پذیر ہو، اسے معنی بعید کہتے ہیں۔ ایک حکم دیا جاتا ہے کہ پانی پیو، اس کا معنی قریب یہ ہے کہ آدمی اٹھا کر پانی پی لے، لیکن معنی بعید یہ ہے کہ اس نے اس کہنے پر عمل کر لیا، وہ معنی بعید ہے۔ خود ذات باری کے جتنے اوصاف قرآن میں آتے ہیں، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اب ید کا لفظ انسان کے لیے بھی ہے، ید کا لفظ ذات باری کے لیے بھی ہے، تو انسان کا ید تو اس کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ تو جسم سے بالا تر ہے، اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ وہاں معنی بعید ہوگا کہ اگر آپ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ آپ اس کے محافظ ہیں، آپ اس کی پناہ ہیں، آپ اس کی حفاظت کریں گے، آپ اس کے ساتھ ہیں پوری طرح سے۔ یہ معنی بعید وہاں مقصود ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا کرم، اللہ کی شفقت، اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ۔ اسی طرح اس حکم کا معنی بعید یہ ہے کہ قیامت تک ہر وہ بندہ جو دعوی ایمان رکھتا ہے حضور کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی جرات نہ کرے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اپنی طرف سے حکم جاری کرتا ہے تو یہ معنی بعید ہے، یہ اسی میں آئے گا کہ اس کی آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی، اور ایسے شخص کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، حتیٰ کہ دنیا کا نظام ہے، اللہ کریم کا اپنا نظام ہے جو دنیا میں آتا ہے، پھر قیامت تک یہی زمین اس کا قیامت تک گھر بن جاتی ہے۔ اسی زمین میں برزخ ہے، اسی زندگی کے ساتھ ساتھ برزخ بھی چل رہا ہے، علیین بھی چل رہا ہے، سجین بھی چل رہا ہے۔ زمین ایک خط ہے، حد فاصل ہے، زمین کی سطح سے علیین شروع ہو جاتا ہے اور عرش اولا تک چلا جاتا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو برزخ میں نجات یافتہ ہیں، اپنے اپنے مقام و مرتبے کے مطابق علیین میں ہیں۔ سطح زمین سے سجین شروع ہو جاتا ہے اور تحت الثری تک جاتا ہے، اور ہر نافرمان، ہر کافر اپنے اپنے درجے کے مطابق سجین میں ہے۔ یہ ایک عالم، اس عالم ظاہر جو ظاہری آنکھوں کے نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے، اور اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ اگر تجربہ کرنا چاہیں تو دو شخصوں کو دیکھیں، ایک وہ شخص جس کی عمر اطاعت الہی میں بسر ہوتی ہے، بظاہر اگر مفلس بھی ہے، بظاہر اگر جفاکش بھی ہے، بظاہر اس پر زمانے کی سختیاں بھی ہیں، لیکن وہ پرسکون ہوگا، اس لیے کہ علیین کا پرتو اس کے دل میں سکون برساتا رہتا ہے۔ اور کافر و بے دین و بدکار
حکمران بھی ہوگا تو اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا، دولت مند بھی ہوگا تو اس کے پاس سکون نہیں ہوگا، بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، پریشان ہوگا۔ کیوں؟ سجین میں جو سختیاں اس کے لیے بن رہی ہیں، اس کے اعمال کے نتائج میں ان کا پرتو اور ان کی جھلک اس پہ پڑتی رہتی۔ تو یہ عالم جو ایک اور عالم کی زد میں ہے، یہ عالم جو اپنے سارے حسن کے اندر دردناک اذیتیں رکھتا ہے، یہ عالم جو اپنی ساری خوبیوں کے پیچھے دکھوں کے انبار رکھتا ہے، یہ عالم جو اپنی ساری دولت کے ساتھ بے پناہ امراض رکھتا ہے، یہ عالم جسے اقتدار دے کر شہنشاہ بنا دے اس کے لیے بے شمار دشمن بھی ساتھ عطا کر دیتا، یہ عالم جس کی ہر خوبی کے پیچھے بے شمار خرابیاں ہیں، یہ اس قابل تو نہ تھا کہ یہاں حضور قیام فرماتے، لیکن کمال یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ جب حضور یہاں تشریف لائے تو قیامت تک قیام حضور کا بھی اسی زمین پر ہوگا۔ اس کے لیے اللہ نے جنت الفردوس سے ایک ٹکڑا اتارا جو اس زمین میں پیوست کر دیا، ما بین روضتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حجرے مبارک سے لے کر میرے منبر تک جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جس کے قیام کے لیے رب العالمین نے جنت کا ایک خطہ اس زمین پہ اتار دیا۔ اگر فردوسے کے بر روئے زمین است، فردوسے کے بر روئے زمین است، ہمین است و ہمین است و ہمین است۔ زمین پر جنت کا جو ٹکڑا ہے وہ روضہ عطر سے لے کر منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ احباب نے تجربہ کیا ہوگا اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، اب اے سی لگ گئے، بجلیاں آ گئیں، پنکھے لگ گئے۔ ایک زمانہ تھا جب نہ بجلی تھی، نہ پنکھے تھے، نہ اے سی تھے۔ ہمارے احباب میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان زمانوں میں حج پر گئے جب قافلے جدہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اونٹوں پر جاتے تھے، گاڑیاں عرب میں بھی نہیں ہوتی تھی، بجلی کا تصور بھی نہیں تھا، تب بھی ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہوا درمیان سے چہل قدمیاں کر رہی ہے، اٹکھیلیاں کر رہی ہے، ایک ایک بندے کو چھو کر گزر رہی ہے۔ اور آج بھی ریاض الجنہ میں جا کر بیٹھ جائیے، دو باتیں خاص طور پر آپ نوٹ کریں گے کہ جنت سے ریاض الجنہ سے باہر کا شور ریاض الجنہ میں سنائی نہیں دیتا، یوں تو مسجد نبوی میں ہی سنائی نہیں دیتا۔ اب جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی تو اتنا شور، اتنی مشینیں، اتنی کھٹا کھٹ، جب آدمی مسجد کے دروازے سے اندر ہو جاتا تو یکسر لگتا کوئی الگ دنیا ہے جہاں سکون ہی سکون ہے، کوئی آواز نہیں۔ اور یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اس کنسٹرکشن کے پاس سے گزرتے سارے شہر میں کھٹا کھٹ کا شور ہوتا، بلڈوزر چل رہے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں، کھٹا کھٹ شور مچا ہوا ہے۔ آپ مسجد کے دروازے سے اندر ہو جائیں، دروازے کھلے ہیں، بے شمار مخلوق ہے، لیکن کوئی آواز نہیں۔ اور ریاض الجنہ میں بیٹھ جائیے، آپ جان لیں گے کہ یہ ہوا ایئر کنڈیشنر کی نہیں ہے، اس کی خوشبو اور ہے، اس کی خنکی اور ہے، اس کا لمس ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ جنت اس دنیا کی ہوا کی محتاج نہیں ہے، اس کی اپنی ہوائیں ہیں، اس کی اپنی کیفیات ہیں، اس کی اپنی روشنیاں ہیں۔ تو جس ہستی کے قیام کے لیے اللہ نے جنت سے ایک خطے کو زمین پہ بھیجا، اس دنیا میں اس کا کیا کام؟ صرف ایک کام، فرائض نبوت کی بجا آوری۔
حضور حجۃ الوداع میں جلوہ افروز تھے، عرفات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور وہ تمام نعمتیں جو مخلوق میری بارگاہ سے حاصل کرنے کی استعداد رکھتی ہے وہ ساری کی ساری اس میں سمو دی۔ اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اب اس کے باہر کسی نعمت الہی کا کوئی تصور نہیں، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو صحابہ کبار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 23 برس مسلسل قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور روز انتظار ہوتا تھا آج کیا حکم نازل ہوتا ہے، آج کیا بات ہوتی ہے، ہماری کوئی بات درجے قبولیت کو پہنچتی ہے یا ہماری کسی بات پہ تنبیہ ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے، آج کیا ہوتا ہے۔ جب مکمل ہو گیا دین تو بڑے خوش ہوئے، کیا نیا حکم آتا ہے پھر اس پر عمل کیا جائے۔ ایک دوسرے کو سب نے مبارکیں دی تو کہا ابو بکر کو تلاش کرو رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ مبارک کا مستحق تو وہ یار غار ہے۔ آپ کو دیکھا تو خیمے میں کونے کی طرف منہ کیے بیٹھے زاروں قطار رو رہے، حضرت ہم تو مبارک دینے آئے تھے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کی نعمتیں تمام ہو گئیں، دین مکمل ہو گیا۔ فرمایا اس بات کی خوشی تو مجھے بھی ہے، لیکن مجھے یہ دکھ کھائے جا رہا ہے کہ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو حضور اس دار دنیا میں جلوہ افروز نہیں رہے گی، پھر آپ کا جا کیا کہا، اس دنیا کی کیا حیثیت ہے کہ حضور اس میں جلوہ افروز ہو۔ اور وہی ہوا، اس کے 83 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار دنیا سے پردہ فرما لیا۔ حضور اس کام کے لیے تشریف لائے تھے جس کا پہلا حصہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ میری باتیں میرے بندوں کو پہنچائے۔ ہر بندے میں یہ استعداد نہیں ہے کہ میں اس سے ہم کلام ہو جاؤں، ہر سینے میں وہ دل نہیں ہے کہ میری آواز سن سکے، ہر دل میں وہ بات نہیں ہے کہ میری بات سمجھ سکے۔ اس لیے میرے حبیب تو تشریف لے جا، میری بات میرے بندوں سے کر، جو قبول کرے وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس کے دل کو اس قابل بنا کے میری بات سمجھ سکے، میری بات پہنچا دے میرے حبیب میرے بندوں تک، اور جو قبول کرے اس کے دل کو پھر تو پالش کر، تو اس کے دل کو دھو، تو اس کے دل کو پاک کر، تو اس کا تزکیہ کر اور اسے اس قابل کر دے کہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ جب یہ استعداد اس میں آ جائے پھر انہیں میری کتاب کی تعلیم دے، پہلے ہے انہیں پہنچا، تلاوت کر، یتلو، پھر فرمایا یعلمہم، پھر انہیں الکتاب کی تعلیم دے۔ الکتاب کے الفاظ تو وہ جان لیں گے میرے حبیب، لیکن ان الفاظ کے پیچھے منشأ باری کیا ہے، یہ حکمت ہے، اور یہ بھی ان کے دلوں میں بھر دے کہ وہ صرف الفاظ نہ جانتے ہوں کتاب کے، بلکہ ان کے مفاہیم اور منشأ باری، اس لفظ کے پیچھے منشأ باری کیا ہے۔ یہ چار گانا فرائض نبوت۔ ہم وہ بد نصیب ہیں جن کے درمیان اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1400 سالوں کا
طویل فاصلہ حائل ہے، 14 صدیاں حائل ہیں، اور جو زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا ہے اس میں سے دیانت و امانت، استعداد و قابلیت، پاکیزگی اور طہارت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح روشنی سے آپ جتنے دور جاتے ہیں اتنی چیزیں مدھم ہوتی جاتی ہیں اور ان پر تاریکی کا سایہ پڑتا جاتا ہے۔ سورج ہے محمد الرسول اللہ، قرآن نے فرمایا سراجم منیرا، روشنیاں بانٹنے والا سورج۔ اب جب سورج سے آپ جتنے اوجھل ہوتے جائیں گے، ایک کمرے میں جائیں گے، اس سے آگے دوسرے میں جائیں گے، آگے تیسرے میں جائیں گے، اور کمرہ ہی اگر 100 سال کا ہو تو ہم تو اب 15ویں کمرے میں ہیں، جسے اور کوئی روزن، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ تو تہ در سے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر غلاف کی طرح چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہم تو 15ویں کمرے، 15ویں صدی میں آ گئے۔ کہاں شمع رسالت کہ جس کی کرنیں دلوں کو ایسا منور کر دیں کہ ایک نگاہ میں شرف صحابیت پہ سرفراز کر دیں، اور کہاں 15 صدیوں کا فاصلہ۔ لیکن اللہ نے جب کوئی نیا نبی نہیں بنانا تھا، نیا رسول مبعوث نہیں کرنا تھا، نئی شمع روشن نہیں کرنی تھی، تو ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ اسی سورج کے گرد چاند اور ستارے بنا دیے جو اسی سورج سے روشنیاں لیتے ہیں اور جہان کو منور کرتے ہیں۔ اب قطبین پہ 6 مہینے کی رات ہو جاتی ہے، 6 مہینے سورج نظر نہیں آتا، لیکن کیا اندھیرا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اندھیرا صرف اندھوں کے لیے ہوتا ہے۔ آنکھوں والوں کو ستاروں کی روشنیاں راستہ دکھاتی رہتی، جس طرح فجر کا سماں ہوتا ہے اس طرح کی روشنی ستاروں کی رہتی ہے۔ ستارے روشنی کہاں سے پاتے ہیں؟ سورج سے۔ ستاروں میں اپنی روشنی نہیں ہوتی، چاند کے پاس اپنی روشنی نہیں ہوتی، سورج سے مستعار لیتا ہے اور کائنات پہ بانٹتا ہے۔ ایک ایک ستارہ سورج سے مستعار لیتا ہے۔ مخلوق کو جب ان صدیوں کے پیچھے جانا تھا، بے شمار دلوں کو اللہ نے سورج کے گرد چاند اور تاروں کی طرح جمع کر دیا، اور یہ ستارے تب تک روشنیاں بانٹیں گے جب تک یہ زمین و آسمان قائم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل انوار نبوت سے منور ہوئے، یہی وہ لوگ ہیں، کیا خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی عمریں اکتساب برکات میں بسر ہو گئی۔ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ جنہیں مخلوق کی ہدایت کا سبب بنا دیا۔ ہم نے بے شمار اہل اللہ کے واقعات پڑھے، الحمدللہ اولیاء اللہ کے واقعات پڑھنا ایک نئی تازگی دے دیتا ہے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اللہ کا جو پودا دل میں لگا ہے اسے کسی نے پانی دے دی۔ محض اہل اللہ کے حالات کا مطالعہ کیا جائے
تو دل میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک ننھا سا پودا دل میں ہے اسے کسی نے پھر سے پانی دے دیا، اس میں تازگی و فرحت آ جاتی ہے۔ تبع تابعین کے بعد، خیر القرون کے بعد، تب سے لے کر حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات تک اللہ کے اتنے مقبول بندے زمین میں آرام فرما ہیں۔ ہمیں ان 14 تاریک ترین بڑے بڑے 100 سال کے کمروں سے آگے سے آگے، آگے سے آگے 15ویں تاریک ترین دور میں جب ہم داخل ہوئے، اللہ کریم نے اتنیاں روشنیاں بکھیری کہ پھر سے ایک چاند طلوع کر دی۔ اب اس میں اسلام کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، دین کا اصل اور اساس کیا ہے؟ میرے بھائی، جسم تو بڑا ہے، دماغ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ ہے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں دماغ بھی جسم کا سیکریٹریٹ ہے، فیصلے کوئی اور کرتا ہے، حاکم کوئی اور ہے، ایک دفتر ہے جس میں یادیں ہیں، جس میں حکم آتا ہے تو تعمیل کے لیے آگے حرکت کرتا ہے، اس پر عمل کراتا ہے، حکم تو دل دیتا ہے۔ اور دل بھی یہ پمپنگ مشین نہیں، کہیں دور اس کے اندر کوئی چیز ہے جسے فواد کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی ہے ایسی شے، کوئی ایسا نقطہ جہاں آرزویں جنم لیتی ہیں، جہاں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جس کی پسند و ناپسند پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا نقطہ اس سارے بدن کی اصل ہے۔ اسی طرح سارے اسلام کا بھی ایک چھوٹی سی کیفیت ہے جو سارے کا سارا اسلام ہے، اور اسے کہتے ہیں وفا۔ اسلام صرف وفاؤں کا نام ہے۔ مجاہد جہاد کرتا ہے، اپنی جان ہار جاتا ہے، کیوں؟ اسے شہید کیوں کہا اللہ نے؟ وہ اپنی وفاداری کی گواہی جان ہار کے دیتا ہے۔ شہید کا مطلب ہے گواہ۔ اس نے تو گواہی دینے کا حق ادا کر دیا کہ میں اسی بات پہ قائم ہوں، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، سینہ پھٹتا ہے پھٹ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے نبی کے ساتھ وفا کرنے پر اپنی جان دے کر گواہی دے دی، یہ شہید ہے۔ تو سارا حاصل اسلام کا کیا ہے؟ وفا، کہ وہ ہستی جس کے قیام کے لیے اس زمین میں استعداد نہیں تھی، اللہ نے جنت سے ٹکڑا بھیجا، اس ہستی سے وفا کتنی ہے۔ جب وفا کی بات چلتی ہے تو ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے، پائے سگ بوسید مجنو خلق گفتائی چه بود، کتا گزر رہا تھا اور مجنو نے پکڑا اور اس کے پاؤں چومنے لگا۔ تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہا بھائی پاگل تو اور بھی ہوتے ہیں، تم بھی پاگل تو ہو، لیکن یہ تو پاگل پن کی بھی انتہا ہے، اب کتے کے پاؤں چومنے کی کیا تک بنتی ہے؟ گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود، اس نے کہا میں نے کبھی کبھار اس کتے کو لیلا کی گلی سے گزرتے دیکھا۔ وفا ایک عمل استمرار ہے، ایک تسلسل ہے، اس میں ایک نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔
کہ جس کسی نے بھی نبی سے وفا کی ہو ہم اس سے بھی وفا کر جائیں. جو اس گلی سے گزرا ہو اس کے نقش کف پا کو بھی چومیں. جو اس کی بات کرے اس کی باتوں پہ بھی نچھاور ہو جائے. جو اس کا کام کرے ہم اس کے دست و بازو بن جائیں. کیوں؟ ہمیں اس سے وفا کرنی ہے جس کا یہ غلام. کتے سے تو مجنوں کو کوئی پیار نہیں تھا, گلی سے تو مجنوں کو کچھ لینا دینا نہیں تھا. بات تو لیلا تک پہنچی. تو سارے کا سارا اسلام وفا ہے. اور یہ سارے کی ساری محنت, یہ سارے کا سارا مجاہدہ جس کی توفیق اللہ کریم نے آپ کو دی, جس کے لیے ہم کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, ہماری ماں و شما کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے پاس سب کچھ مستعار ہے, سب کچھ مانگے کا ہے, سب کچھ کسی اور کا ہے. ہم کیا ہیں؟ مجھے کو لے لو, میری کیا حیثیت؟ میں تو اس شعبے کا آدمی ہی نہیں ہوں. نہ میرا باپ مولوی, نہ دادا مولوی, نہ باپ پیر, نہ دادا پیر, نہ کبھی ہم نے پیری مریدی کا کوئی تماشا دیکھا. ہم تو کاشتکار لوگ ہیں. کسی سے دوستی ہوئی تو اس پر نچھاور ہو گئے, کسی سے بگڑ گئے تو اس کا سر پھاڑ دیا. اب ہمیں کیا, ہمارا تو اس طرف, ہمیں تو کوئی اس بات کا شعور ہی نہیں تھا. ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ محبت کیا ہوتی ہے, وفا کسے کہتے ہیں. ہم تو جس ماحول کا حصہ تھے اس میں فرعون تو بنتے ہیں, موسیٰ نہیں ملتا. جس معاشرے کا اور معاشرے کے جس طبقے کا حصہ میں ہوں, یہاں جو ذمہ دار بیٹھے ہیں اپنے آپ کو بھی جانتے اور اپنے ذمہ دار بھائیوں کو بھی. دنیا میں سب سے بگڑا ہوا انسان زمیندار ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ 1000 مربع کا مالک ہو. 2 بیگھہ مالک زمیندار بھی اتنا ہی اکڑا ہوا ہوتا ہے جتنا 1000 مربع کا مالک اکڑا ہوا ہوتا ہے. یہ شعبہ ہی ایسا ہے, یہ کام ہی ایسا ہے. یہ سینے پھاڑنا جانتے ہیں, بس ہل جوت لی, زمین کا سینہ پھاڑ دیا. کوئی سامنے آیا اس کا سر پھاڑ دیا, کسی سے بگڑ گئے اس کا سر پھاڑ دیا. یہ محبتوں سے, الفتوں سے, وفاؤں سے آگے لوگ ہوتے ہیں. یہ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ نرم مزاج لوگ نہیں ہوتے, ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے, وہاں لڑائی ہوئی اور ایک بھائی قتل ہو گیا, اور اس کا دوسرا بھائی آیا. اب ناش پڑی تھی تو اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر اتنی بڑی گالی دی اسے, اور کہا کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا, اکیلے ہی مارے گئے نا. شاید ذمہ دار نہ ہوتا, کسی طبقے کا بندہ ہوتا تو اس کا دل پسیج جاتا, اس کی آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکتا. وہ اس قتل شدہ سے بھی لڑ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا کہ میرا انتظار مجھے بھی آنے دیتے, مرنا ہی تھا تو دونوں مرتے, نہیں تو مارنے والوں کو مارتے. یہ کیا تم نے کیا, تمہاری ایسی تیسی بے وقوف ہے. ہم تو اس طبقے کے لوگ, ہماری آنکھوں میں پانی لانے والا کون تھا؟ ہمارے دل کو درداشنا کس نے کر دیا؟ میں بھی, آپ بھی, میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے ہمیں تراشا اس نے بہت مشکل کام کیا. کہاں منبر رسالت, کہاں محراب مسجد, کہاں اللہ کی کتاب, کہاں برکات محمد الرسول اللہ, اور کہاں ہم جیسے جاہل اور گواہ.
جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جانے جہاں ہم راز کر دی۔ ہمیں تو کسی نے پہاڑوں سے اٹھا کر، جنگلوں سے، ویرانوں سے اٹھا کر اس بارگاہ میں پہنچا دیا جہاں فرشتے بھی جھجک کر جاتے ہیں۔ اب ہماری زندگی کیا ہے کہ ہم اس سے وفا کتنی کرتے ہیں؟ یہی ہمارا اسلام، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہماری عبادت ہے، یہی ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی طرف سے اب کیا کریں۔ اس طرف سے کیا ہوا وہ تو بے حد و بے حساب ہے۔ اب ہم کیسے وفا کرتے ہیں، یہی اسلام۔ سارے کی ساری محنت، سارے کا سارا مجاہدہ، ارے دنیا میں جو ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے۔ اگر کہیں کفر کو غلبہ دے دیا تو مسلمان بدکار ہو گئے اور انہیں سزا دینے کے لیے ان پر کافر مسلط کر دیے۔ جب چاہے گا کافروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دے گا، وہ ان کے پر خچے اڑا دیں۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں، ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب چاہتا ہے بارش برسا دیتے ہیں، جب چاہتا ہے سورج چڑھا دیتے ہیں، جب چاہتا ہے سانس لینے کی فرصت دیتے ہیں، جب چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ جو ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے۔ بندے کی صرف وفاؤں کا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ کہاں اس کی وفائیں اپنے نفس کے ساتھ، کہاں اس کی وفائیں دنیاوی لذات کے ساتھ، کہاں اس کی وفائیں اپنی خواہشات کے ساتھ ہیں، اور کہاں اس کی کون ہے وہ جو میرے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ وفا کر لے۔ اتنی سی بات ہے، اور اس بات کو اپنے آپ کے اندر، اپنے ذات کے اندر تلاش کیا کرو اور جانچتے رہا کرو۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ایک چیز کو بڑا خوبصورت رنگ کر کے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، شاید 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے بعد اس میں وہ چمک نہ رہے، 2-4 بارشوں کے بعد شاید کہیں کہیں سے پھٹ جائے۔ پھر اسے دھوپ کی تپش سے بچانا ہوگا، پھر اسے برستی بارشوں سے بچانا ہوگا، پھر اسے خرابیوں سے بچانا ہوگا۔ یہی حال وفاؤں کا ہے۔ سب کا حاصل تصوف، ولایت، قرب، سب کچھ وفا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی وفا کرے گا، اپنی استعداد کے مطابق کرے گا، لیکن کرے تو وفا۔ اگر وفاؤں میں فرق آ گیا، عبادات سے روح نکل جائے۔ وفاؤں میں فرق آ گیا، تعلق باللہ کی روح ختم ہو جائے گی۔ اگر وفاؤں میں فرق آ گیا تو بارگاہ نبوی سے جو برکات آتی ہیں رک جائے گی۔ ہر بندہ اپنا جج خود ہے۔ ساری زندگی ہم دوسروں کے جج بنے رہتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلی ججمنٹ ہمیں اپنے لیے دینی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسروں سب کا حساب لینے والا موجود ہے، وہ میرا اور آپ کا شعبہ نہیں ہے۔ اگر دنیاوی احتساب ہے تو اس کا ایک نظام ہے، وہ جو اس نظام کا حصہ ہے وہ نہیں لیتے تو ان کا بھی حساب لینے والا ہے۔ کسی کے اندر کیا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ اپنے نتائج پائے گا۔ لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر وفائیں کتنی ہیں، خطائیں کتنی۔ خطاؤں سے اللہ کی مدد مانگو، نکلنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہو۔ وفاؤں کے لیے اللہ کی مدد مانگو کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے۔
اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما کر وفاؤں سے آشنا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.